جن سے آج آپ کو ملوانے والے ہیں. میں پڑھتا تھک گیا, میں ان کے بارے میں سرچ کرتا تھک گیا, لیکن چیزیں ختم نہ ہوئیں. آپ کو دیکھ کے نہیں لگے گا کہ 22 سال انہوں نے کام کیا ہے. آپ کو کہیں آپ کو دیکھ کے یہ اندازہ نہ ہوگا, لیکن یو نیم دا انسٹیٹیوٹ, آپ نام لیں اور انہوں نے اس کے لیے کام کیا ہوا ہے, اور پھر بھی دیکھ کر آپ کو نہیں لگے گا نہ وہ اپنی پرسنالٹی سے, وہ کہتے ہیں نا ایک جیسے میرا ہے, آپ کو چیخ کے لگے گا کہ میں یہ ہوں, لیکن جب آپ اتنا کام کر لیتے ہیں تو آپ میں تحمل مزاجی آ جاتی ہے. جن کی میں آج بات کرنے والی ہوں وہ ایک بہت ہی منفرد طریقے سے آپ کو ہیل کرنے کی ٹیکنیکس بتائیں گے, اور دیٹ از آرٹ تھیراپی. تو آرٹ تھیراپسٹ ہے ہمارے پاس نویدہ سلطان. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ جس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں نا, وہ آپ کی ایک تحمل اور ایک کامنس میرے تک آ رہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, سے پہلے مجھے اندازہ آپ میری شاید بات سے کچھ لنک کر کے بات کرنا چاہ رہی تھی, پلیز کہیے. نہیں, آپ نے جو بات کی ایکچولی پرسنالٹی گروتھ اور ایولیوشن جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اور یہیں سے تھوڑا سا میں بات کرنے لگی تھی کہ تصوف کا کانسیپٹ چاہتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے پھر وہ رب کو جانتا ہے. تو یہ ابھی جو آپ نے بات کی, تو گیٹنگ ٹو نو یور سیلف, اینڈ وہ پھر آگے سے آگے آپ جب اپنے بارے میں جانتے ہیں تو پھر آپ وہ ایٹریبیوٹس بھی انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاتے ہیں جو رب کے ہیں, اور وہ تو پھر اور دروازے کھلتے ہیں. بٹ ہم تھیراپی کی بات کر رہے تھے. یہ تقریباً جو آرٹ تھیراپی ہے, یہ میں کیونکہ آرٹسٹ, میں نے ماسٹرز کیا فائن آرٹس میں, اور پینٹ وغیرہ بھی میں کرتی رہی ہوں کنٹینیوسلی. جس وقت انگیج ہوتی تھی اس کے اندر تو گھنٹے گزر جاتے تھے, اور آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا ٹائم کا. میں آپ کی بات کاٹوں گا, میرا دل چاہ رہا ہے اس وجہ سے, کیونکہ مجھے بتائیں کیا آج اس طرح ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیا, کیونکہ ماشاءاللہ کنٹینٹ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ کلیکٹڈ ٹوگیدرنیس آپ کے اندر ہے, تو اور ایک تحمل مزاجی کا ایک عنصر بار بار نظر آ رہا ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ادھر تک پہنچ رہا ہے. کیا یہ سیریسلی؟ ہاں ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. تو کیا یہ سارا کچھ تھیراپی سے ہی ہوا ہے کہ آج جو آپ ہیں, جو پرسنالٹی بنی ہے, وہ آپ کے پروفیشن سے بہت آپ کو ملا ہے آنسر؟ جی بہت زیادہ. ہر چیز زندگی میں آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. لائف ایکسپیرینسز بھی ہیں, اور پھر آپ ان کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, اور آپ کی گروتھ اور ایولیوشن کیسے ہوتی ہے. اٹس آل پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. اور آرٹ تو آپ کہہ لیں کہ ایک بہت میجر کمپوننٹ ہے جس میں بہت ساری فیلڈز ہیں. آرٹ تھیراپی سے ہم صرف یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ شاید پینٹنگز ہیں یا کلرز کی بات ہو رہی ہے, تو آرٹ تھیراپی میں ساؤنڈ بھی ہے, میوزک بھی ہے, اور ڈانس ہے. پھر آپ پوئٹری بھی تھیراپی میں آتی ہے. لوگ لکھتے ہیں, جرنلز لکھتے ہیں لوگ. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جرنل لکھنا شروع کریں تاکہ آپ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر سکیں. تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. اور میں جو آرٹ تھیراپی میں نے 2 چیزوں کو شامل کیا ہوا ہے, جس میں یہ پینٹنگ اور ساتھ ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ اینڈ میوزک کے ساتھ. تو ساؤنڈ اینڈ میوزک کوئی اسپیسیفک ٹائپ کا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ جی, یہ ٹبیٹن بال آپ نے دیکھا ہوگا, جس کی ساؤنڈ ہوتی ہے بہت اسٹرانگ, اور پھر وہ کم ہوتی ہے اور زیادہ اس کی وائبریشن. میں چاہوں گا آپ نا جب آپ بیٹھتی ہیں اور آپ جب پینٹ کرتی ہیں, وہ ذرا ماحول ایکسپلین کیجیے گا کہ وہ ماحول کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم اسے فیل کر سکیں. وہ زون آؤٹ ماحول. اگر تھیراپی کی بات کر رہے ہیں جس میں, تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں ہم سٹارٹ ہی یہیں سے کرتے ہیں, ہم ساؤنڈ کے ساتھ, بیکاز اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایمپٹی یور مائنڈ. مشکل کام. ہاں, سب سے مشکل کام. اور یہیں سے آپ کی برین کی گروتھ ہوتی ہے, نئے کنیکشنز بنتے ہیں آپ کے مائنڈ میں, اور خاص طور پہ آپ کا جو فرنٹل لوب ہے وچ از ڈیسیژن میکنگ, سو وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. سو ہم کنٹینیوسلی سارے دن میں کبھی اینکشس ہیں, کبھی اسٹریس ہیں, اور ہمیں ہمارے دماغ کو ریسٹ کا ٹائم نہیں ملتا. تو تھیراپی میں جس وقت لگاتار سوچتے رہتے ہیں. جی,
जिस वक्त हम थेरेपी सेशन शुरू करते हैं तो उसमें शुरू के 5 मिनट सिर्फ साउंड है और ये कि आप रिलैक्स बैठें और उस साउंड को सुने और आपने और कुछ नहीं सुनना कि सिर्फ उसकी हाई वाइब्रेशंस और लोअर वाइब्रेशंस तक उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। अच्छा, ये वाकई में आपको फिर हेल्प करती है कि आपकी जो आप दिमाग में इतना कुछ सोच रहे हो वो खत्म हो जाए, माइंड आपका साइलेंट हो जाता है ना। ओके जो साइंस है या आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं ना कामनेस है या जो भी शायद लोग फील करते हैं दैट इज कि व्हेन यू मेक योर माइंड योर ओन स्लेव। ओके यस अमेजिंग। सो जिस वक्त क्योंकि दिमाग जो है वो बहुत सारी थॉट्स कर रहा होता है और कुछ ना कुछ आपके अंदर जब वो आपको गवर्न करना शुरू करता है प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। सो आपने अपने आप को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद माइंड को अपने जो है अपने ताबे। मुश्किल सवाल पूछने वाला हूँ अब आपने आए मुश्किल सवाल ये, आज तक ड्रामों में फिल्मों में हम सब ने सुना, जितने लोग देख रहे हैं स्क्रीन के उस पार, छोटा सा सवाल है लेकिन मुश्किल सवाल है, दिल की सुने या दिमाग की सुने? तो क्या इसका जवाब आपके पास है? देखें दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है और इसमें यही जो हम अभी बात कर रहे थे माइंड बॉडी एंड सोल जहाँ पे आती है बात, तो डिसीजन मेकिंग में दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, माइंड एंड हार्ट बोथ। कुछ चीज़ें जो है जिसमें टोटली हार्ट इन्वॉल्व होता है बट अदरवाइज आई थिंक माइंड एंड बॉडी का माइंड एंड हार्ट का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। चलें आपके तजुर्बे से पूछ लेते, एक और मुश्किल सवाल आपके कोर्ट में डालते, मोहब्बत में किसकी सुननी चाहिए, दिल की या दिमाग की? मोहब्बत में किस चीज़ की सुननी चाहिए? आर्ट क्या कहता है? मुश्किल से मुश्किल सवाल। एक सवाल का फिर एक मुश्किल एक और सवाल, मोहब्बत क्या है? आप बताएं। मेरे लिए तो बड़ा फिल्मी सा जुमला मैं बोलूंगा, मेरे तो एक लफ्ज़ है, मुझे तो लगता है मोहब्बत इबादत है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। सेल्फलेसनेस है ना? हर किसी को आई थिंक हर किसी की डेफिनेशन फ़र्क है मोहब्बत की। बिल्कुल दुरुस्त। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने इस इमोशन को एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि जब हम अपने आप को पढ़ना शुरू करते हैं तो उस वक़्त आपको अपनी खामियां अपनी अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं और जिस वक्त आप अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करते हैं उसके बाद आप ये क्लेम करें कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो देन आई बिलीव इट। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अदरवाइज इफ यू डू नॉट लव योरसेल्फ, थेरेपी एंड एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ, यू कैन नॉट क्लेम दिस थिंग। फिर आप झूठ बोल रहे हैं। यस दैट्स सो ट्रू। क्योंकि मैं ये स्क्रीन पे भी कहना चाहूँगा, पता नहीं आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे लेकिन मैं बहुत सख्त कनेक्ट कर पा रहा हूँ। या तो ये सिर्फ हम महसूस हो रहे हैं या आप लोग भी हो रहे हैं, कॉल करके हमें ज़रूर बताइए। बस जो ये मोहब्बत की उन्होंने बात की, यकीनन आपको अपने काम से भी बहुत मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। मैंने देखा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो शायद आपने छोड़ी हो जहाँ पर आपने काम किया। ये सब डिज़ाइन की और आर्ट्स की फील्ड है और मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट क्रिएटिव प्रोसेस। कैंटीन्स को आपने एक वो वीडा आपका एक वो एक प्रोसेस था। मैं चाहूंगा क्योंकि अब आपके काम के बारे में बात करें, 22 साल आपने जिंदगी के अहम दे दिए, तो वीडा के बारे में बताइए, वो क्या है, कैसे शुरुआत की, वो क्या प्रोसेस है? मेरे थ्रू आउट 2 प्रोफेशंस रहे हैं। मैं 9 to 5 मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में थी और 7 इंटीरियर कंसल्टेंसी। ऐसे बात करना वहां से आया नहीं, नॉट नेसेसरली। मैं उन लोगों में से हूँ जो बिहाइंड द सीन होते हैं। अच्छा। डिज़ाइन में, उसमें भी डिज़ाइन में, कॉन्सेप्ट में, स्ट्रेटजीज में। तो साथ साथ इंटीरियर्स भी करती थी क्योंकि मेरी अपनी पढ़ाई उसमें थी। तो वन फाइन डे आई जस्ट रियलाइज्ड कि 9 to 5 काफ़ी हो गया। So, मैं वो नहीं हूँ। नहीं हूँ। अच्छा हूँ। वो भी है, that is part and parcel of me, because वो भी creative process है। वहाँ भी मैं creative हूँ। I'm not in the role of management या वो वाला नहीं है। मेरा वहाँ भी काम creative में ही था। आप इवेंट्स डिजाइन कर रहे हैं, आप कैंपेन्स डिजाइन कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन ही उसमें। आपने सारी बात ऐसे समा दी उस 9 to 5 को भी ना,
کہ آپ اس میں بھی اپنی کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں, آپ اس کو بھی کریٹیو بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. درست. آپ اگر پیشنیٹلی انوالو ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں, تو وہ کام نہیں رہتا. درست. تو پھر یہی تھا کہ پھر جس وقت میں نے یہ جاب وغیرہ 9 to 5 چھوڑی, پھر اب ٹوٹلی آئی ایم انٹو انٹیریئرز اور یہ آرٹ تھراپی وغیرہ میں کراتی ہوں. تو اب یہ آئی ایم مچ کامر. 9 to 5 میں تھوڑی ریسٹلیسنس ہو جاتی ہے. اچھا ہم لوگ یہ ابھی آپ دیکھ لیں نا, یہ کووڈ سے پہلے میری تو کمیوٹ تھی بٹوین ٹو ٹوین سٹیز فار 20 years آلموسٹ, یا اسی طرح. سو آئی تھنک کہ عجیب و غریب قسم کی ایموشن سے آپ گزرتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی, اور تو میرے لیے دیٹ واز انف. آئی تھنک کہ اس وقت وہ پروسیس تھا کہ لیٹس گیٹ ٹو نو مائی اون سیلف والی بات تھی. سو آئی واز کنیکٹڈ ٹو مائی سیلف سم ہاؤ, بٹ یہ ٹوٹل سفر جو ہے پچھلے 6-7 سالوں میں ہوا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ آرٹ تھراپسٹ موجود ہیں اور بریک کے اور نو میک اپ ڈے والا ہمایوں نو میک اپ ہمایوں ود نو میک اپ لک کے ساتھ موجود ہے. اور ہم نے بریک میں بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں کی ہیں, تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ بھی کچھ باتیں جو ہمیں وہ سمجھائیں گی, اور وہ کس طرح سے آپ اپنے ورک پلیس میں ان کو اپلائی کر کے اپنا جو ورک پلیس انوائرمنٹ ہے اس کو تھوڑا ایزی گوئنگ کر سکتے ہیں اگر آپ پریشان ہیں. تو مجھے بتائیں میم کہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں, آرٹ تھراپی ان کو بیسکلی کیسے ہیلپ کرتی ہے, کیا وہ ٹیکنیکس فالو کریں, مطلب اگر میں کرنا چاہتی ہوں تو میں کس طرح سے کہاں سے اسٹارٹ لوں تاکہ میں ایزی تھوڑا سا بیلنسڈ فیل کروں, سیٹسفائڈ فیل کر پاؤں. دیکھیں اب میں نے شروع میں یہی بات کی تھی, گیٹ ٹو نو یور سیلف کی جو بات ہے نا, اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ بہت لمبی ہے, یا آپ کہنے ڈیٹیل میں ہے, ڈیٹیل میں, اور مشکل بھی بہت. آپ کو کیا چیزیں ٹریگر کرتی ہیں ورک پلیس پہ, آپ کو غصہ کس بات پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ سٹریس میں کس وقت جاتے ہیں, آپ کے فیئرز کیا ہیں, نوکری چلی جائے گی, بےزتی ہوگی, کیا فیئرز کیا ہیں, مطلب آپ کے ٹریگر پوائنٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے پہلے. وہ سب کے سب آپ کے سب کانشیس میں, آپ کے بچپن میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو جس وقت وہ بات ہوگی تو آپ کی وہ چیزیں ٹریگر ہوں گی اور آپ ریئیکٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میری تو بہت لمبی لسٹ ہے. میری بھی بہت لمبی لسٹ ہے. اور اچھا مجھے موسٹلی پتہ ہے غصہ کیوں آتا ہے, جیسے آج بھی مجھے آتے ہوئے نا میں بالکل ٹھیک تھی, کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن مجھے اکثر اپنی چیزیں نہیں ملتی. میں نے کوئی چیز کہاں رکھی ہوتی ہے اور میں بھول جاتی ہوں کہاں ہے, اور پھر میں ٹائم لیٹ ہوتی ہوں. اپنے آپ پہ آ رہا ہے نا, تو بیسکلی ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں رکھ پائی, وہ مجھے یاد کیوں نہیں رہی. آپ کی یہ ہے کہ مجھے پرفیکٹ ہونا چاہیے, یا اس طرح کی بات ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں, ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے اپنے اندر موجود ہے, اور آپ کے ہی پاس وہ سب ٹولز ہیں. کیونکہ آپ جس وقت یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہوتی ہے تو مجھے غصہ چڑھتا ہے, اچھا اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے. آپ بات کر رہی ہیں آفس وغیرہ کی, تو کیونکہ میں نے بھی کام کیا ہے. سو وٹ آئی یوز ٹو ڈو اسٹریس مینجمنٹ کے لیے, کہ ہم اس وقت میں گھر سے نکلتی تھی, اچھا اس وقت میں اس دن کے کام ان کے بارے میں سوچنا شروع کرتی تھی ڈرائیو کرتے ہوئے. یار یہ ہیلدی ہے. ڈرائیو کرتے ہوئے, گھر سے نکلنے کے بعد کیا میں نے جا کے پہلے 1-2 چیزیں کیا کرنی ہے. پھر جس وقت آپ آفس سے نکلتے ہیں, گھر وہ آفس کا کام وہاں ختم, پھر آپ سوچیں کہ اب آپ نے گھر جا کے کیا کرنا ہے. بالکل. نویدہ ایڈ کروں گا, میرے بابا جان نے مجھے کہا, میں نے کہا بابا میں نے نوکری شروع کی, میری سرکاری نوکری تھی, تو میں نے کہا بابا جان کوئی ٹپ, آپ اتنے عرصے سے ہیں, تجربہ ہے آپ کا ہر چیز کا, تو میں نے کہا بابا جان مجھے بتائیں کیا کروں. کہتے کچھ بھی نہ کرو. وہ جانے لگے تو مڑے اور مجھے کہتے ہیں بیٹا جانی صرف ایک بات کرنی ہے, جب آفس سے نکلو تو آفس کی چیزیں آفس میں چھوڑ کر آنا, جب گھر سے نکلو تو گھر کی چیزیں گھر میں چھوڑ کر آنا, اپنا ایموشنل بیگیج نہ آفس لے کر جانا نہ آفس والا یہاں لانا, زندگی بڑی حسین ہوگی. یہ درست بات ہے, یہی کرنا ہے. مطلب وہی بات ہے کہ جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ کو تو پہلے اس کے بارے میں بتا دیا گیا. وہ اس کو پریکٹس کرنے کی بات ہے. کئی دفعہ مختلف لوگ طریقے, جس طرح گانے سنتے ہیں لوگ, میوزک سنتے ہیں, کچھ میوزک جو ہے آپ کو ڈپریس کر دیتا ہے. یس, کچھ آپ کو ایک ایسے زون میں لے جاتا ہے, مطلب بیٹھے بیٹھے مجھے سمجھ نہیں آتا اب میں کیوں اداس ہو گئی ہوں, تو دیٹ از آئی تھنک لیریکس. میں تو کچھ میوزک ایسے لگاتا ہوں
تاکہ میں روؤں, کیونکہ میں صحیح بتا رہا ہوں, میں ان میں سے ہوں جو میں گانے لگاتا ہوں, مجھے رونا نہیں آ رہا ہوتا, اور میں نے کہا میں نے تو رونا ہے, تو پھر میں 3-4 گانے ڈھونڈ کے لگاتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں او ہو یہ تو سارا میری سٹوری اس نے بیان کیا, پھر میں روتا ہوں. ایون ایموشنز آپ کے اپنے ہاتھ میں, یس, کہ آپ کس وقت کیا محسوس کرنا چاہتے ہیں, اور جو بھی آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جسٹ کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ آپ کے دماغ میں سے ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں. یس, وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہو سکتے ہیں, سو چوز وائزلی. اچھا میم دیکھیں آپ جب آپ ڈپریشن میں اس میں جاتے ہیں, جب آپ انزائٹی یا ڈپریشن, اچھا آپ یہ بات کر رہے تھے انٹرنیٹ وغیرہ کی جو بات ہے, کہ آپ اسکرولنگ جو کرتے ہیں تو ایڈرلن, ہاں ڈوپامین, یس, Constantly. وہ ریلز دیکھتے جو آپ اسکرول کر اور رہے اس ہوتے کی ہیں ڈوز اتنی زیادہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے کہ آپ فون سائڈ پہ رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کریں, دوبارہ پکڑ لیتے پھر ہیں. دوبارہ پکڑ. بالکل یہ ایگزیکٹلی بات ہے, یہاں تک کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کو اور کچھ یاد نہیں, آپ نے ایسے نیند میں بھی آپ ایسے ہاتھ مارتے ہیں کہ فون کہیں سے ہاتھ میں ہے اور میں دیکھوں کہ رات کو جو میں نے کہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اسٹارٹ کروں, کیونکہ اس لیول آف ڈوپامین جو ہے وہ آپ کی باڈی کو چاہیے. ایگزیکٹلی. تو مطلب ایڈکشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, یہ نہیں ضروری کہ لوگ کہتے ہیں, اور وہی اسی سے پھر باقی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. نویدا بیلنس لائف بتائیں کیا ہے, بیلنس لائف کیا ہے, ایک زندگی کو بڑے عام الفاظوں میں آپ نے بتانا, آسان, کیونکہ ہم جو بیچارے جیسے ہم جیسے بیچارے ہیں ہمیں بیچارے ہوں گے, ہمیں آسان الفاظوں میں بتانا ہے ایک بیلنس زندگی کیا ہے, صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے, کیسے کوئی ایک منترا کوئی ہوگا. یقیناً 22 سال ہیں, یہ ایسے نہیں 22 سال گزارے جاتے, وہ کہتے ہیں نا دھوپ میں بال آپ کے تو ویسے سفید ہوئے نہیں ماشاءاللہ, یہ مجھے لگتا ہے تھیراپی نے کام کی ہے. تو بتائیے 22 سال کا وہ منترا کیا ہے, کیسے کرنا ہے زندگی کو بیلنس کیسے کرنا ہے ہم نے؟ منترا تو نہیں کہہ سکتے, بٹ آئی تھنک کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگ اپنے آپ سے بھاگ رہے ہیں. اچھا, ہاں, کیسے؟ آپ ہر وقت کسی ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بالکل ٹرو. سو کے اٹھے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ وہاں جانا ہے, فلانا. آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. آپ اپنی کسی چیز کو یو ناٹ ایکسپیرئنسنگ لائف, یو ناٹ enjoying your work, you're not experiencing, enjoying your life. آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں, ایڈکشنز میں جاتے ہیں, یہ اسکرولنگ ہے, نیٹ ہے, اب تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. وہ کیا ہے اصل میں؟ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے شوق ہوتے ہیں. یہ گاڑی لے لوں, وہ اتنا بڑا گھر لے لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں. Everything stems from that you're running away from yourself. منترا یہ ہے کہ get to know yourself. آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں, آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں. Start living life. ہمایوں کیسے جانے اپنے آپ کو, وصف کیسے جانے اپنے آپ کو, وہ یہ کیونکہ دیکھیں آپ بار بار کہتی دماغ خالی کریں, میں تو اللہ معاف کرے میری زندگی میں نہ خالی کر سکوں. میرے دماغ میں اتنا کچھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں, میری امی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, ابو کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. بٹ یہ آپ کے لیے وہی بات ہے نا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے, وہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیمیجنگ ہے نا, کیونکہ آپ کی باڈی میں 75% واٹر ہے. ٹھیک, واٹر سب سے زیادہ چیزیں ابزارب کرتا ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے. مطلب کوئی بھی لیکوڈ باڈی ہے اس میں ساؤنڈ وائبریشنز جو ہیں, فریکوینسیز جو ہیں وہ زیادہ جلدی جو ہے وہ اور کافی ڈینس ہوتی ہیں. تو جب آپ کوئی چیز سن رہے ہیں تو آپ کے جسم کا ایک سیل سن رہا ہے, وہ اسی طرح ریئیکٹ کرے گا جو آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں. بالکل درست بات ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا موسم ہے, سارا کچھ ہے, ٹھیک ہے, صبح ہوئی ہے, اللہ میاں نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ دن آپ نے کیسے گزارنا؟ فلانے نے کچھ کہہ دیا تھا, وہی سوچتے رہنا ہے, اب باس نے یہ کہا تھا, وہی کرتے رہنا, اس کو مینج کرنا. اچھا, یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا جیسے تھاٹ کا پروسیس آپ نے کیسے ہولڈ کرنا ہے, یہ نارملی سمجھ ہمیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم اسے ریلیٹ کر پا رہے ہیں, پر اس پر آپ کا اپنا عبور حاصل کرنا آئی تھنک یہ بہت مشکل, بہت مشکل نہیں ہے. اس میں ایموشنز کو, اپنے ایموشنز کو خود میں کنٹرول کرنا, اپنے تھاٹ پروسیس کو کنٹرول میں لے کر آنا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم خود کو جان لیں تو ہم اپنے رب کو جان لیں, بے شک یہ بات بالکل درست ہے, لیکن آپ کیسے خود کو کس طرح سے بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ یہاں پر میں کہتی ہوں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں. ایک بندہ جس کی عادت ہے شک کرنے کی, ٹھیک ہے, اس کا پرابلم ہے مسٹرسٹ کا.
I think پہلے ہمیں اپنے وہ جو ٹریگر اچھا چلو اب لویدا پتہ چل گیا یہ پوائنٹس ہیں، پھر اب کیا کریں آگے؟ آپ نے پھر اپنے ٹریگر پوائنٹس کو جو ہے وہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے، اس کو نکالنا ہے اب نہیں آپ نے پھر اس کو سالو کرنا ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے نا غصے ٹھیک ہے. وہ غصے کو آپ کس طرح ہینڈل، غصہ ہمیشہ سیکنڈری ایموشن ہوتا ہے، یس یس پاس سے کسی چیز پہ ہے نا، اس بندے کے ایکشن کی وجہ سے نہیں ہوا، آپ نے اس کو کیسے میں اگر آپ کے آرٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کروں، مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آرٹ بکس خریدو، کیونکہ میں پہلے بہت ایموشنل ہوں. میں نے کسی بلی کو بھی دیکھ لیا کہ وہ بیچاری گرمی میں ہے تو میں گھر جا کے 1.5-2 گھنٹے رہوں گا اس کے لیے، بلی کے لیے میں پریشان، میں بہت ایموشنل سینسٹیو ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے اس پہ کوئی وہ ملال نہیں ہے کہ اوہ میں کیوں سینسٹیو ہوں. سینسٹیو اس کو ایمپیتھیٹک کہتے ہیں. ہاں، اور میرے گھر والے الحمدللہ، اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھے، مجھے کبھی انہوں نے میرا پوائنٹ نہیں بنایا کہ یہ اوہ ہمارا بچہ تو بڑا دے اپریشیٹڈ کہ میرا بچہ ماشاءاللہ اتنا اوور سینسٹیو ہے کہ وہ ہر کسی کی درد کو دکھ کو سمجھتا ہے. لیکن نویدا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آرٹ سے اس کا تعلق، مجھے یہ کسی نے بتایا کہ رنگ کرو، رنگ بھرنے سے تمہارا وہ نکلے گا، غصہ بھی نکلے گا، تمہارا غم بھی نکلے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس لیے کیونکہ جس وقت آپ اس ایکٹیویٹی میں انگیج ہوتے ہیں نا تو ایموشنلی، سائیکولوجیکلی اینڈ فزیکلی آپ اپنے آپ کو انہانس کرتے ہیں اور بیلنس کرتے ہیں. یس، کیونکہ آپ کا مائنڈ اتنا ایکٹیو ہے تو جس وقت آپ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں، ہاتھ جس میں آپ کا انوالوڈ ہے، جس طرح میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک نیگیٹو تھاٹ ہے جو پاس سے ریلیٹڈ ہے اور آپ سوچی جا رہے ہیں، کچھ ہوا ہے، سوچ رہے ہیں، آپ کی باڈی سے ہارمونز آپ کو وہ نقصان ہو. the first thing you can do اور I think سب سے افیکٹو یہ ہے start and touch something. اوکے جناب، these are the techniques. فوراً آپ کا مائنڈ پریزنٹ میں واپس آتا ہے. اوکے یس، یہ بڑے مزے کی بات بتائی ہے. یس، تسبیح رکھتے ہیں لوگ ہاتھ میں، انگوٹھی پہنتے ہیں، ہاتھ لگاتے رہتے ایکچولی وہ واپس اپنے آپ کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں پریزنٹ. کبھی بھی کچھ ہو تو بس تسبیح ہے، کچھ کوئی چیز ہے، آپ ٹچ یور پین. ڈو یو پریکٹس اٹ؟ آپ کرتی ہیں؟ میں پریکٹس کیا، میں تو پینٹنگ کرتی ہوں، یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو. یس، وہاں میرا ہاتھ اور میرا دماغ. مجھے سیب بھی بنانا نہیں آتا نویدا، کیا کروں، میں تو نہیں پینٹ کر سکتا. پینٹ کے لیے آپ کو کچھ نہیں چاہیے. کبھی اتفاق ہوا تو جوائن مائی ورک شاپ. آپ کے پاس کلرز ہیں اور کاغذ ہیں، تو جسٹ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. میرا خیال ہے یہ میں کرنے آ رہا ہوں آپ کے پاس تاکہ وہ زندگی کا یہ تجربہ بھی میں سیکھوں. آج آپ سے بات کر کے لگتا ہے کہ روح کو کہیں نہ کہیں دور سے چھوا ہے، لیکن چھوا ضرور ہے. آپ نے بھی یقیناً روح کو چھوا ہوگا. اور ہمارے جب بھی مجھے پتہ ہے مجھے پازیٹیو فیڈ بیک کیا ملتا ہے، کیونکہ جب یقیناً کالر سے ملتا ہے، جب کالز آتی ہیں آپ بتاتے ہیں، اور پھر کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے کیمرہ مینز ہوتے ہیں تو جب میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں تو جب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے آج کچھ اچھی بات ہو گئی ہے. تو آج سب کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں، آپ نے بہت ساری مسکراہٹیں بکھیری، اور آپ نے اپنے جو تجربے ہیں نا وہ آج آپ نے ان کی کچھ تسبیح کے دانے ہمارے پاس چھوڑ گئیں، کچھ موتی جو ہے وہ ہمارے پاس چھوڑ گئی، جو ہم اپنے ہاتھ میں جو بریسلیٹس وغیرہ بنا لیں گے اور انشاءاللہ تجربے ضرور سیکھیں گے. بے حد شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے. آپ کچھ کہنا چاہیں آخر میں تو ضرور چند الفاظ. بہت بہت شکریہ، اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، اور اللہ میاں آپ کو توفیق دے. میرے لیے ایک چیز اپنے آپ کو سمجھنے، آپ نے بہت آسان کر دی یہ ٹریگر پوائنٹس والی، کیونکہ مجھے آتا تھا غصہ. ناؤ آئی کین لائک ایکچولی ورک کہ کیا ٹریگر کر رہا ہے، اور بجائے اس کے میں غصہ کروں ٹریگر پوائنٹس کو حل کرنے کی کوشش کروں. نہیں، غصے کے لیے تو گیٹ ٹو نو یور سیلف، یہ منترا ہے. اپنے آپ کو جانے، پلیز اپنے آپ کو جانے. لوگ اپنے بارے میں نہیں جانتے. آپ نے آج بہت ساری چیزیں سکھائیں. ایک بار پھر آپ کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ضرور تکلیف دیں گے، دعوت دیں گے، تاکہ جو ادھورے سوال ہیں اور جو مشکل سوال رہ گئے ہیں وہ آپ سے ضرور پوچھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. جی